ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں اگر اس کا بیٹا چارلس یہ اعلان کرے کہ اگر میری امی نے کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو وہ تدفین کے بعد رابطہ کرے، تو یقین کیجئے کہ برطانیہ کی ایک اینٹ بھی نہیں بچے گی اور لندن کا میوزیم تک ویران ہو جائے گا۔ اس کی انتہائی دلچسپ وجہ ہے، اور وہ وجہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹچ ہے، کیونکہ معروف معیشت دان اٹسا پٹنائک کے مطابق برطانیہ کے گورے برطانوی راج کے دوران بر صغیر پاک و ہند سے تقریباً 45 ٹریلین ڈالرز لوٹ کر لے گئے تھے۔ برطانیہ کے تاج میں لگے ہوئے دونوں بیش قیمت ہیرے چوری کے ہیں، اور زیادہ مزے کی بات یہ کہ دونوں ہیرے مسلمانوں کی ملکیت تھے۔ سرخ ہیرا محمد بن اسماعیل کی ملکیت تھا، جو کہ اندلس میں غرناطہ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جبکہ ملکہ کے تاج میں لگا سفید ہیرا کوہ نور ہے، جو بر صغیر کے مسلم حکمرانوں کی ملکیت تھا۔ یہ بابر سے ہوتا ہوا شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر تک پہنچا تھا۔ دونوں ہیرے برطانیہ نے چرائے، اور وہی چوری شدہ قیمتی ہیرے ملکہ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور ڈھٹائی کی حد دیکھیں کہ لٹیرے فخر سے یہ تاج پہنتے بھی ہیں اور دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے مہنگے مہنگے تاج ہیں، اور ان تاجوں کے اندر لگے ہوئے کروڑوں اربوں روپے کے ہیرے کتنے خوبصورت یا کتنے دلکش ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہیرے ہی چوری شدہ ہیں، اور اگر ان ہیروں کو ان کے ممالک میں واپس لوٹا دیا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ ان ممالک کی قسمت تبدیل ہو جائے گی اور ان کے تمام تر مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرے اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک ہیرا پاکستان کے پاس آ جائے تو پاکستان کے بہت بڑے بڑے شہر دنیا کے جدید ترین شہروں میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کو انتہائی آسانی سے روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہیرا بھارت کے اندر چلا جائے تو بھارت کے تقریباً 10% سے زیادہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم دی جا سکتی ہے۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہیرے کتنے زیادہ قیمتی ہیں، اور ان قیمتی ہیروں کو چرانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے ہم اندھوں کی طرح بھاگتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح کی زندگی گزاریں اور انہی جیسا ماحول ہمارے بچوں کو بھی نصیب ہو۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چوری شدہ مال نہ صرف انتہائی غلط ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر چوری شدہ مال کو لینے کی خواہش بھی کوئی انسان کرتا ہے یا کسی غلط کام کی جانب جانے کی بھی خواہش کرتا ہے تو اس کا انجام یقینی طور پر اچھا نہیں ہوگا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو تاریخ کے اندر ایسے بہت بڑے بڑے واقعات موجود ہیں کہ جس کے اندر ایک چلتی پھرتی سلطنت کو صرف اس لیے ڈبو دیا گیا کہ اس کے اندر کچھ غداروں نے وہاں دوسروں کے ساتھ مل کر ایسے کھیل کھیلے کہ جس کے بعد اس سلطنت کا باقی رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان ہیروں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرے دراصل ان تک پہنچانے میں سب سے زیادہ کردار غداروں کا تھا، جنہوں نے اندر سے ساز باز کر کے یہ قیمتی ہیرے چوری کروائے اور پھر ملکہ برطانیہ تک جا پہنچے تھے۔